ہر انسان کی دو زندگیاں ہوتی ہیں، ایک زندگی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے اور ایک زندگی جو وہ علیحدہ اکیلے میں گزارتا ہے۔ ہر انسان کی جو اکیلے میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ عیوب سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے اندر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اگر وہ لوگوں کے سامنے آ جائے نا تو انسان کی لوگوں کے سامنے کوئی عزت نہیں رہے گی، کوئی مقام نہیں رہے گا۔ یعنی اگر ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں کہ ہماری خلوت کیسی ہے، ہماری جو راتوں کی جو ہم خلوتیں گزار رہے ہوتے ہیں، یا کہیں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، یا ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بچپن سے جانتا ہے، اس کے ساتھ تو ہماری زندگی مختلف ہوتی ہے نا، ہمارے دوستوں کے ساتھ ہماری زندگی مختلف ہے، لیکن جو ہم عوام سے مل رہے ہوتے ہیں وہاں مختلف ہے۔ تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یار میری جو عیوب ہے نا، میرے جو جتنے بھی ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے میری کہیں بے عزتی کروا سکتے ہیں، یا ایسے کام جو لوگوں کے سامنے میری عزت کو کم کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ پردے میں رہیں، وہ کہیں لوگوں کے سامنے نہ چلے جائیں۔ یا جیسے مثال کے طور پر گھر کی کوئی بات ہے، اگر باہر چلی جاتی ہے تو انسان بڑا آکورڈ فیل کرتا ہے کہ یار میرے گھر کی بات باہر کیسے نکل گئی، یا یہ فلاں مجلس کی بات تھی باہر کیسے نکل گئی، یا یہ جو بات تھی یہ صرف میرے متعلق تھی کہ گھر کے اندر جو ہے نا میں کیسے زندگی گزارتا ہوں، یہ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان ایسی چیزوں میں ہمیشہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی بندے کی زندگی میں ظاہر سی بات ہے کچھ عیوب اس طرح کے ہوتے ہیں جو اگر لوگوں کو پتہ چل جائیں تو اس کی عزت کم ہوگی۔ اب اگر یہ دعا کر لی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں، تو اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنے عیوب کو چھپا سکتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور خاص طور پہ آخرت میں۔ یہاں دنیا میں بھی چلو 200 لوگوں کو پتہ چل جائے گا، میڈیا کا دور ہے، چلو 1 ملین لوگوں تک بات چلی جائے گی، کوئی جو ہے نا وہ 50 ملین لوگوں تک آپ لگا لیں، لیکن پوری کائنات تو نہیں نا دیکھ رہی۔ قیامت کے دن جہاں ہم کھڑے ہوں گے اور وہاں میرے عیوب اور گناہ اگر کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں، بھائی یہ تو کر کے آیا دنیا میں، تو میری کیا عزت رہے گی وہاں پہ۔ تو اس طرح کے اپنے عیوب کی حفاظت کے لیے جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھپانے کے لیے جو دعا سکھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے صبح شام، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا جو ہے نا سنن ابو داؤد میں 5074 نمبر پر، سنن ابن ماجہ میں 3871 نمبر پر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات حین یمسی و حین یصبح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی شام ہوتی یہ دعا کرنا کبھی چھوڑتے نہیں تھے، ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا اور درگزر کا، عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا درگزر کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے اہل میں اور اپنے مال میں۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈال دے، میرے جو عیب ہیں ان پر پردہ ڈال دے، میرے گناہ کسی کے سامنے نہ آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو باتیں چھپانا چاہتا ہوں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ ایک ہے صحیح باتیں انسان کی زندگی میں جو انسان کرتا ہے اور وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تو وہ آ جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں کوئی نیکی کرتا ہوں چھپاتا ہوں تو وہ اگر کسی کے سامنے آ جائے تو وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عیب اگر میرا کسی کے سامنے آ جائے، میرا کوئی گناہ کسی کے سامنے آ جائے، یا بچپن میں کوئی انجانے میں کر دیا، یا انسان کئی دفعہ جان بوجھ کے کچھ کر دیتا ہے، کوئی بات کر دیتا ہے، اب وہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے معاشرے میں کہ یار یہ حاجی صاحب نے یہ بات کہی ہے، حاجی صاحب نے جو ہے نا ایسا کر دیا، یہ مولوی صاحب نے یوں کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی کیا عزت رہے گی۔ تو عزت معاشرے میں اگر بنانی ہے تو یہ دعا اپنی زندگی میں جو ہے نا اس کو شامل کر لیں۔ اللہ مستر عوراتی، اے اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈال دے، وعامر روعاتی، اور مجھے ڈرانے والی چیزوں سے، جتنی بھی چیزیں مجھے کہیں سے بھی ڈرا رہی ہیں ان سب سے مجھے امن عطا فرما۔ واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، میرے سامنے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر سے میری حفاظت کر۔ واعوذ بک ان اغتال من تحتی، اور مجھے نیچے سے کوئی تکلیف پہنچے، زمین سے کوئی زلزلہ، کوئی اس طرح کی چیز مجھے نقصان پہنچائے تو اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں صبح شام اذکار میں شامل کر لیں۔